نحمده ونصلي على رسوله الكريم معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، رمضان المبارک اور اللہ کے راستے میں انفاق یعنی خرچ کرنا آج کی 10 منٹ کا کے وقفے میں بیان کا موضوع یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے تذکرے کے بعد سب سے پہلے جس عمل صالح کی طرف ہم مسلمانوں کو، اہل ایمان کو متوجہ کیا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس کے بندوں پر اپنا مال خرچ کرنا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کمال اس میں نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا مغرب کو کر لو، بلکہ کمال یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لے آئے اور اللہ کی محبت میں اپنا من پسند رشتہ داروں، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کو رہائی دلانے پر خرچ کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ سب سے زیادہ جامع آیت ہے اور مکمل آیت ہے۔ اس میں مال لانے سے مراد مال کا خرچ کرنا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے، اور رمضان المبارک میں جیسا کہ آپ نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت یعنی اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہوتا تھا، من الریح المرسلہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرورت مندوں اور محتاجوں پر اپنے مال میں سے خرچ کرنا ایک اخلاقی اور سماجی فریضہ بھی ہے، کیونکہ اگر لوگ ہاتھ روک لیں گے اور ضرورت مندوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ان کی زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی؟ زکوٰۃ تو ایک محدود مالی مدد ہے، بسا اوقات اہل ضرورت کو یہ محدود مالی زکوٰۃ ان کی امداد وہ پوری اس سے نہیں ہوتی، ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اس سے۔ پھر بہت سے ضرورت مند ایسے بھی ہیں جو مال زکوٰۃ کے مستحق نہ ہونے کے باوجود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ بہت سی سماجی، معاشرتی اور دینی ضرورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی، اس لیے مالدار مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال میں سے خرچ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انفاق کا بڑا اجر رکھا ہے، خرچ کرنے کا۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راہ میں ایک انفاق کا ثواب، ایک خرچ کرنے کا ثواب کم از کم 700 گنا ہے۔ مثلا فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے ایک
دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں، 7 بالیاں نکلیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، 100 حبہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے بھی عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ وہ اللہ فراخ دست بھی ہے، علیم بھی ہے، واللہ واسع علیم۔ اس بے پناہ اجر و ثواب کے علاوہ خرچ کرنے کا عمل مغفرت کا سبب بھی ہے آخرت میں، جیسے کہ فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ تم سے اپنی مغفرت و فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اس خرچ کے سلسلے میں اللہ تمہاری مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اور مکفر سیئات بھی ہے۔ یعنی مال کا خرچ کرنا یہ مکفر سیئات بھی ہے۔ فرمایا کہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا، نزدیکی کا، محبت کا ذریعہ بھی ہے۔ فرمایا کہ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے یہاں ثواب کا ذریعہ بناتے ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ مال اور خرچ کرنے کا یہ واحد موضوع ہے جس پر قرآن کریم نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو مسلسل کئی رکوع کی آیات میں ترغیب دی ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیے سورہ بقرہ، سورہ بقرہ کے رکوع 36 سے 39 تک، 36 سے 39 تک۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خرچ کرنا کتنا محبوب ہے، کتنا پسند ہے۔ پھر یہی نہیں کہ مومن اپنا مال خرچ کرے، بلکہ وہ مال خرچ کرے جو اسے پسند ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ فرمایا کہ وآتى المال على حبه، اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مال اللہ کی محبت میں خرچ کیا جائے، نام و نمود کے لیے نہیں، اور دنیا دکھاوے کے لیے خرچ کیا گیا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا نہیں ہوتا ہے، اور نہ اس پر کسی اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ دوسری تفسیر علی حبہ وآتی المال علی حبہ کی یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اچھا اور من پسند مال کو خرچ کیا جائے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ اچھا مال کو اپنے لیے رکھ لیا جائے اور خراب مال اللہ کے راہ میں دے دیا جائے۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وَلَا تَتَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور تم اس کی راہ میں دینے کے لیے مال میں سے بری چیز مت چھانٹو، حالانکہ اگر وہ چیزیں تمہیں کوئی دینے لگے تو تم اس کو قبول نہ کرو گے، الا یہ کہ تم چشم پوشی سے کام لے لو۔ مالداروں کو چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہے، مال دیا ہے، تو مال کی نعمت کی قدر کریں۔ اس کی قدر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن ہم سے مال کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ ابن آدم کے پاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کریں گے جب تک کہ اسے 5 چیزوں کے متعلق معلومات نہ کر لی جائے۔ سب سے پہلا سوال، عمر کہاں لگائی؟ یہ تو بتاؤ، جو ہم نے تمہیں عمر دی تھی، زندگی، یہ تم نے کہاں صرف کیا؟ پہلے اس کا جواب دو۔ نمبر 1 سوال۔ دوسرا سوال، جوانی کہاں ضائع کی؟ وہ قوت جو ہم نے دی تھی وہ تم نے کہاں صرف کی؟ اس کا حساب دو۔ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اس کا بھی حساب رکھو۔ 5واں سوال، جو علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا
حدیث مالداروں کے لیے، مال والوں کے لیے، جن کو اللہ نے نعمت دی ہے، وسعت دی ہے، ان کے لیے لمحے فکر ہے کہ وہ اپنے مال کے بارے میں سوچے کہ کہاں سے آیا ہے، حلال ذریعے سے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کیا ہے، کہاں ناجائز مدوں میں خرچ کیا ہے یا جائز مدوں میں خرچ کیا ہے۔ مال انسان کو جنت تک بھی پہنچا سکتا ہے اور دوزخ تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، انہیں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ دوسری طرف ان لوگوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ۔ جو لوگ اللہ کی کتاب تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی مات نہیں ہوگی، جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا، تاکہ ان کو ان کی اجرتیں پوری دے دیں اور ان کو اپنے فضل سے کہیں زیادہ دے دیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ ایک آخری حدیث سن لیجیے، آج کی مجلس ختم ہوگی۔ سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور محبوب اور عاشق صحابی تھے، آپ کی ایک ایک ادا پر جان دینے والے، روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت بیت اللہ کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کعبہ کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حرم میں کعبے کے پاس یہ قسم کھا کے کہ رب کعبہ کی قسم، 3 بار آپ نے رب کعبہ کی قسم، وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں، آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سن کر میں فکر مند ہو گیا اور ٹھنڈی میں سانس لینے لگا۔ مجھے خیال ہوا کہ کوئی خرابی میرے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ جبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات فرما رہے، میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یہ تمام صحابہ صحابیات کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے پہلے یہ جملہ ہوتا تھا، محبت کا، فدائیت کا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ اس طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا بہت زیادہ مال و دولت رکھنے والے لوگ، لیکن آپ نے پھر فرمایا اللہ یہ کہ مگر یہ کہ وہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ ایک شخص مرے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ایک شخص مرے گا اور اپنے پیچھے ایسی بھیڑ، بکریاں، اونٹ، گائے چھوڑے گا جن کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، اور قیامت کے دن یہ جانور انتہائی فربہ ہو کر اس کے سامنے آئیں گے اور اسے اپنے کھروں سے رو دیں گے اور اپنے سینگوں سے اس کو زخمی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے، بالخصوص اس ماہ مبارک میں ہم سب کو خرچ کرنے کی اللہ کے راستے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔